ایک عورت آ گئی، زبان کی بڑی تیز تھی، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب آئی نا تو صحابی نے دیکھا، جب وہ ہوا بی بی آ گئی، ہوئے یہ تو مطلب دل میں بندہ کہتا ہے ہمارے آقا ہیں یار، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ منہ کی طرف دیکھیں گے؟ سوچی بھی نہ سائیاں ٹوٹے کر کے رکھ دی۔ اس واسطے یہ کہنا کہ مائیاں کوڑے سڑدیاں سن تے صحابی منہ ویکھدے رہندے سن، بندے دا پتر بن مائیاں کوڑا، میں تو لگدا اسے مائی دے منڈے نے سارے جڑے یہ جڑیاں گلاں بیان کردے نے، اوے اسی تے حضور دے دیوانے ہاں، سب جھوٹ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، ڈرامے کرتے ہیں لوگ صرف اس لیے مائی کوڑا پھینکتی تھی تو کچھ نہیں، آج اگر کوئی نبی کو بات کرتا ہے تو کیوں؟ میں نے کہا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، جب کوئی نبی پاک کو بات کرتا تھا، دیکھ ابو بکر نے کیا کیا، دیکھ میرے عمر نے کیا کیا، دیکھ عثمان نے کیا کیا، اور دیکھ اللہ کے شیر مولا علی نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ اور یہ پہلو جو سمجھنے والا ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو سنیے گا، یہ بات جب آپ کو سمجھ آئے گی پھر اصل مغز ہوتا ہے، مغز سمجھنا ہوتا ہے، یہاں پر ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے، سنیے اور بڑے غور کے ساتھ اس بات کو سنیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ عورت آنے لگی تو وہ صحابی نے جب دیکھا، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہوئے اس کو دیکھا، اس نے فوراً حضور یہ عورت ہے اور یہ اس کی زبان کی تیزی اتنی مشہور ہے، نبی پاک نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اس کو آنے دو۔ اس کی وجہ یہ تھی، آقا کریم علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف میں حدیث ہے، نصرت بالرعب، فرما اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی آئے ڈر جاتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، نبوت کا رعب ہوتا ہے۔ فرمایا میرا دشمن 1 مہینے کے فاصلے پر کہیں دور بیٹھا ہو، اس کو چل کے کوئی میرا پیغام، میرا نام لے دے، وہ ڈرنا شروع ہو۔ آج دیکھ لو جب بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے نا تو کئی ایویں کمبل لا پیندے پتہ نہیں ان کو کیا، یہ بات یہ نہیں ہوتی کہ فلاں تنظیم ہے، فلاں تحریک ہے، نہیں، یہ یا رسول اللہ کے نام میں رب نے رعب رکھا ہوا، اصل بات یہ سارے ڈرنا شروع ہوتے، یوں وائبریشن شروع ہو جاتی۔ اسی واسطے اس نعرے پر لوگ پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے کہا حلالی تو نہیں لگا سکتا۔ اچھا وہ عورت آئی، وہ آ کے پاس بیٹھ، اچھا پہلے آتے ہی گال سارے نال، جب حضور کی خدمت میں آئی بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئی، انہوں جھٹ حضور بھی توجہ کوئی نہ فرمائی، بیٹھی رہو، پتا انہوں بھی لگ گیا کہ آج سائیاں کو لائیں، آج میں سائیاں کو لائیں، میں تو بول بھی نہیں سکتا، چپ کر کے بیٹھی ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کھانا آیا، آپ کھانا کھانے لگے، آپ نے ایک لقمہ شریف منہ میں ڈالا اور ساتھ ہی کہا کہ یہ عورت آئی ہے یہاں پر، کھانا کھاؤ گی؟ پہلا سوال، اس نے کہا جی کھاؤں گی، سمجھ تو نساری آ گئی سی، کھاؤ گی؟ جی ہاں۔ آپ نے برتن آگے بڑھا، یہ کھاؤ، انہوں نے کہا اے نہیں کھانا، جرا برتن دے وچ یہ نہیں کھانا، تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ والا لے لو، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کھانا، تو فرمایا مڑ کیڑا کھانا ہی، جدو سمجھ آؤندی ہے میرا چاہ نہنج آؤندی، انہیں آخیا جڑا لقمہ چبا رہے ہو نا کدی اپنے منہ دا تبرک دے دیو تو میری بگڑی بن جائے گی، حضور تبرک کرنا ہے۔ آپ نے چند ذرے نکال کے اس کی تلی پر رکھے، آپ نے جب دیا، راوی یہ حدیث کہتا ہے قسم خدا کی اب پہلے اس سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے 1 لقمے کے ذرے دیے، اب اس سے بہترین اخلاق والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا او اما عائشہ کو پھونکنے والے ظالم ہو، اور جس کو 1 لقمہ نبی کھلا دے، جب اس کا یہ حال ہے تو جس عائشہ کو نبی اپنے ہاتھوں سے کھلائے پھر میری ماں عائشہ کا حال کیا ہوگا مجھے بتا دو۔ آج کتے بھونکتے ہیں نبی کی اہل بیت کو، آج کتے بھونکتے ہیں نبی کے صحابہ کو، خبردار تمہاری زبانیں کاٹ کے کتوں کو ڈال دیں گے۔ جس کا یہ جذبہ ہے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے، خبردار کوئی نبی پاک کی اہل بیت اور صحابہ کی طرف کوئی ایسا جملہ بولے۔ یہ وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، عائشہ 3 دن تک رب جبرائیل کو بھیجتا رہا میرے پاس، اور کپڑے کے اندر ایک تصویر لپٹی ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ رب نے آپ کے لیے رشتہ پسند کیا ہے۔ جب میں کھول کے دیکھتا تھا تو عائشہ جو رب نے میرے لیے عورت پسند کی ہے وہ تو تھی، وہ تو تھی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسا زمانے میں ہے ہی کوئی نہیں، اور جو نبی کی بیویوں کے خلاف بولے اس جیسا حرامی بھی زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ جس کا عقیدہ ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، اس جیسا حرامی اور ذلیل اور کتا بندہ بھی دنیا میں کوئی نہیں جو نبی کی بیویوں کے خلاف بات کرے، جو نبی کی اہل بیت کے خلاف بات کرے، جو پنجتن پاک کے خلاف بات کرے، جو 4 یاروں کے خلاف بات کرے، جو نبی کے صحابہ کے خلاف بات کرے، اس سے بڑا بھی بغیرت کوئی نہیں۔ ہمیں تو چاہیے وہ جو نبی کا بھی نوکر ہو، نبی کی اہل بیت کا بھی نوکر ہو، نبی کے سارے صحابہ کا بھی نوکر ہو۔